بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریالٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ سیرت نبی کا 7واں حصہ۔ اس ویڈیو میں حضور علیہ السلام کے معصوم بچپن اور رضاعت یعنی دودھ پینے کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ریالٹی آف اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو ضرور سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو قلبی سکون ملے گا۔ مزید تاخیر کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سیدہ آمنہ نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کو دودھ پلایا، پھر یہ شرف صوبیہ کو نصیب ہوا۔ صوبیہ ابو لہب کی کنیز تھی۔ اس نے ہی سب سے پہلے ابو لہب کو حضور کی ولادت کا واقعہ سنایا، اور اس نے اپنے فوت شدہ بھائی حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اسے آزاد کر دیا۔ اپنے بھتیجے کی پیدائش پر اس نے جو اظہار مسرت کیا، اس کا صلہ 14 صدیوں سے اسے مل رہا ہے۔ ہر پیر کو اس ابدی جہنمی کو ٹھنڈا پانی بھی پینے کو مل جاتا ہے، اور اس کے عذاب میں بھی اس روز کچھ تخفیف کر دی جاتی ہے، اور تا روز حشر ایسا ہوتا رہے گا۔ صوبیہ کے علاوہ اور متعدد خواتین نے بھی حضور کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔ خولہ بنت منظر، ام ایمن، حلیمہ سعدیہ اور بنی سعد کی ایک اور خاتون ان کے علاوہ ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ شرف حضرت حلیمہ کے حصہ میں آیا۔ انہوں نے لگاتار 2 سال تک یہ خدمت انجام دی۔ اب ہم اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس پر جملہ سیرت نگار اور مورخین متفق ہیں۔ قریش اور دیگر لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والیوں کے حوالے کرتے تھے۔ اس کی متعدد وجوہات تھیں، تاکہ ان کی بیویاں ان کی خدمت کے لیے فراغت پا سکیں، تاکہ ان کی اولاد صحرائی ماحول میں نشو و نما پائے اور انہیں فصیح عربی زبان میں مہارت حاصل ہو جائے، تاکہ صحرا کا پاک صاف ماحول میسر آئے اور وہ تندرست اور توانا ہوں، صحرائی زندگی کی جفا کشیوں اور مشقتوں کے وہ بچپن سے ہی عادی ہوں، تاکہ ان کے جد امجد حضرت ماد کی جسمانی قوت اور ہڈیوں کی مضبوطی اور اعصاب کی پختگی کے اوصاف ان کو ورثہ میں ملیں۔ گویا اس وقت کے رؤسائے قریش اور امرائے عرب اپنے بچوں کو اپنی ماں کے نرم و گداز آغوش میں پلتے ہوئے دیکھنے کے بجائے یہ پسند کرتے تھے کہ وہ صحرا نشین ٹیلوں کے پاس اپنے بچپن کو گزاریں، تاکہ اس کی ریت اور اس کی کھردری پتھریلی زمین کی رگڑوں سے ان کے جسم میں مضبوطی پیدا ہو، اور ان کی فصیح و بلیغ زبان سیکھ کر وہ بہترین خطیب اور قائد بن سکیں۔ چنانچہ مختلف قبائل کی خواتین خاص موسموں میں مکہ آیا کرتی، تاکہ لوگوں کے بچوں کو لے جائیں، ان کو دودھ پلائیں اور ان کی پرورش کریں، اور جب مدت رضاعت ختم ہو تو ان کے والدین انہیں گراں قدر عطیات اور انعامات دے کر انہیں خوش کریں۔ وہ اس وقت بھی مقررہ اجرت پر دودھ پلانا باعث عار سمجھتی تھی۔ ان کے ہاں یہ مقولہ مشہور تھا، الحرۃ لا تأکل من ثدیہا، آزاد عورت اپنے پستانوں کے ذریعے رزق نہیں کماتی۔ لیکن بطور انعام اور عطیہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کی دودھ پلانے والی کو کچھ دیتا تو وہ اسے بخوشی قبول کر لیتی۔ حضرت عبد المطلب بھی ایسی دودھ پلانے والی کی تلاش میں تھے، تاکہ وہ اپنے جلیل القدر پوتے کو اس کے حوالے کر سکیں۔ صحرا کی کھلی فضا اور پاکیزہ ہوا میں وہ اس کی پرورش بھی کرے اور جوہر فساد کو بھی آب و تاب بخشے۔ اسی اثنا میں بنی سعد کی چند خواتین بچے لینے کی غرض سے مکہ آئیں۔ بنی سعد کا قبیلہ
بنی حوازن کی ایک شاخ تھا جو اپنی عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ان کی خواتین میں حلیمہ سعدیہ بھی تھیں جو اپنے خامد حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ اس مقصد کے لیے مکہ آئی تھیں۔ حضرت سعدیہ خود سارا حال بیان کرتی ہیں، آپ ان کی زبان سے سنیے۔